نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نبی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بارکم مبرکن خذ یدی ساحلنا اشکالنا وقت امداد یا شاہ بغداد رسب فریاد یا شاہ بغداد مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ شہین اللہ چغلائے مستبن المدد یا حمد شاہ نقشبند یہ کہتی تھی گر میں جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں آؤ رسول خدا گئے یہ کہتی تھی گر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا گئے بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر رسول خدا گئے ہوا چار سو رحمتوں کا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا خوشی میں جبریل نغمے سنائے خوشی میں جبریل نغمے سنائے وہ شفاعِ روزے جزا گئے خوشی میں جبریل نغمے سنائے وہ شفاعِ روزے جزا گئے معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں دوستوں، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو کل کائنات کا مالک ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو صبح کو شام، شام کو پھر صبح، رات کو اجالے میں، اجالے کو اندھیرے میں بدل دیتا ہے۔ ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری اس مادی دنیا میں ہوئی۔ رب کائنات اپنے کلام پاک کے اندر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورۃ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا: ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ دعا ہے، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی یہ دعا ہے، اور یہ کس کی دعا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر یہ پہلا حصہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت فرما، کہ ہمیں آسمان سے کھانا مہیا فرما۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ جو حصہ ہے یہ اس کا شکر ہے۔ آیت کا پہلا حصہ رب تعالیٰ کے حضور استدا ہے، دعا ہے، التجا ہے، اور پھر اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا شکر ہے، جو کہ ہمارے لیے، یعنی ہم سب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے اور اپنی پوری قوم کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے عید کا دن ہو جائے تو ہم پہ اپنی مہربانی اور کرم فرما، اور ہمارے لیے مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، جو لگے ہوئے دسترخوان جس پہ کھانا چن گیا ہو، اس کو مائدہ کا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس دسترخوان کو جس پر سجا دیا گیا ہو کھانا، اس کو مائدہ کہا ہے۔ پوری سورہ قرآن مجید کے اندر اسی کے بابت نازل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندے پر کرم فرمایا اور ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، ان کے لیے اور پھر ان کی پوری قوم کے لیے آسمان سے تسلسل کے ساتھ عرصہ دراز تک وہ دسترخوان اترتا رہا، جسے منو سلوہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ بعض علماء سے، بیشتر علماء سے سنا، اور عرصہ دراز تک وہ تسلسل کے ساتھ آسمان سے 2 وقت کھانا اترتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس کو تناول فرماتے رہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر نازل ہوا، مگر یہاں جو تذکرہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور آپ خوشی کا دن، اس موقع کو جس موقع پر یہ کھانا دسترخوان منو سلوہ آسمان سے زمین پر اترا اس قوم کے لیے، اس کو خوشی کا دن کہا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ اس خوشی کو عید کے طور پر وہ لوگ مناتے ہیں، اور آج تک ان کی قوم، مسیح قوم جو ہے، قوم مسیح، آج تک اتوار کو اسی دن کی نسبت کی وجہ سے مناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اتنا بڑا کرم ہے کہ عیسائی لوگ آج تک بھی، کرسچن لوگ آج تک بھی اس دن کو اتوار کے دن خوشی کا دن سمجھ کر مناتے ہیں، اپنے لیے
وہ عید کا دن تصور کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کے اور ایمان کے مطابق اس دن کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے چرچ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پریئر کرتے ہیں اور اپنی پریئر کو سنتے ہیں، پھر آپ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کیا کہتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا تم جس دن یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اس دن کو عید نہیں سمجھتے؟ اس یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفہ دوم سے یہ سوال کیا کہ جس دن یہ آیا کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، کیا تم اہل ایمان مسلمان اس دن کو اپنے لیے خوشی کا دن تصور نہیں کرتے، عید کا دن نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آیت ہماری تورات کے اندر ہوتی تو ہم اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق اس کو بھی عید بنا لیتے، اس کو بھی عید بنا لیتے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ یہ آیا کریمہ کہاں پر اور کس موقع پر اتری۔ یہ آیا کریمہ حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر جمعہ کے دن حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر نازل ہوئی، اور ہمارے نزدیک تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، دونوں دن ہمارے نزدیک عید کی مناسبت رکھتے ہیں۔ یوم الحج بھی ہمارے لیے عید ہے اور یوم الجمعہ بھی ہمارے لیے عید ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تمہاری تورات کے اندر یہ اس کا نزول ہوتا، یہ نازل ہوتی، تم اس کو عید بنا لیتے۔ ہم تو دونوں دنوں کی نسبت سے اس کو عید کے برابر سمجھتے ہیں، بلکہ عید ہی تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جمعہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے حج کا دن ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ تم کام سے چھٹی کرو، نہاؤ دو، جس وقت اذان ہو جائے، اگر کاروبار کر رہے ہو اگر چھٹی کرو تو وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے، اور اگر کام پر جا رہے ہو تو پہلی اذان ہو جائے تو تم جمعہ کی تیاری کرو، چھوڑ دو، چلے جاؤ مسجد کی طرف۔ معلوم کیا ہوا کہ یوم الجمعہ بھی عید ہے اور یوم الحج بھی عید ہے، اور یوم الجمعہ فرمایا دونوں لحاظ سے غریبوں کے لیے عید بھی ہے اور پھر چھٹی کا دن بھی، اور یوم الحج بھی۔ الغرض میں بات کر رہا ہوں اس یوم العید کی، اور یہ موقع کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی کا۔ اگر آیت کے نازل ہونے پر میدان عرفات کے اندر یوم الجمعہ عید ہو سکتی ہے، من و سلوہ اترنے کے بعد کرسچن لوگ، عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن کو عید کا دن منا سکتے ہیں، تو جس دن محسن انسانیت اس دنیا میں تشریف لائے، جن کے صدقے سے کل عالمین بنے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بنفس نفیس اپنی ولادت باسعادت کے دن خوشی منائی، اس کو باقاعدہ طور پر منایا ہے، لوگوں کو طعام کی دعوت دی، کھانے پر بلایا ہے، اور پھر بکرے ذبح کیے، بکرے ذبح کیے۔ یہ جو روایت جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں
یہ بخاری میں کتاب الایمان باب زیاد الایمان کے اندر، دوسری صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب تفسیر اس کے اندر ہے، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، اور پھر دیگر سنن نسائی کے اندر ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اپنا میلاد منایا. اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی کوئی روایت، اس کا کوئی اتھینٹک ثبوت پیش کریں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فرصت کے لمحات میں سے کچھ مصروفیات کے لمحات میں سے کچھ فرصت کے لمحے نکال کر، اپنی مصروفیات زندگی میں سے کچھ فرصت کے لمحے نکال کر کتابوں کی ورق گردانی کر لیا کریں، اور پھر تاکہ اس طریقے سے ہم اور آپ سبھی اس ذات کے بے ادب اور گستاخ نہ ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یوم ولادت بسعادت منایا، خود منایا، اہل قریش کو دعوت پہ بلایا، بکرے ذبح کیے، پھر کھانا کھلایا. بعض علماء کے نزدیک یہ کیا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میلاد نہیں تھا، وہ حقیقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم ولادت نہیں منایا، بلکہ وہ حقیقت کا دن تھا جس کو آپ نے خوشی کے طور پر منایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت تو آپ کے دادا حضرت مطلب نے آپ کی زندگی میں ہی منا لیا تھا، جب آپ کی عمر ابھی 6 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، تب آپ کا حقیقہ ہو گیا تھا. یہ روایت اس نظریے کے مطابق غلط ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے اپنا یوم ولادت منایا، یعنی جشن عید میلاد النبی، جن کے لیے یہ کائنات بنی، جن کی نسبت، جن کی ذات سے منسوب ہے، جس ذات سے اس کی نسبت ہے، وہ ذات بخود نفس نفیس لوگوں کو دعوت دے کر اپنی یوم ولادت منا رہے ہیں. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ سالگرہ کا دن منانا جو ہے وہ جائز ہے. اس ماحول کے مطابق نہ ہو کہ جس میں ہلا گلا ہو. ہلا گلا سے مراد آپ سبھی جانتے ہیں کہ میوزک اور دوسری پارٹیز وغیرہ کا ارینج ہوتا ہے، جن کا شرعی لحاظ سے کوئی بھی لنک نہیں ہوتا. معاشرے کے اندر وہ بہت ہی ایک ڈفرنٹ طریقے سے لنک اور نظریہ رکھتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں بلا کر کسی امام کو یا کسی شیخ کو، کسی اپنے رہبر کو دعا کرواتے ہیں بچے کی زندگی کے لیے، اس کے روشن مستقبل کے لیے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور ایسے طریقے سے سالگرہ منانا کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جا رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے خود اپنا جشن ولادت بسعادت منایا. آج ہم اور آپ اگر اسی دن کو اچھا کھانا بناتے ہیں، روایت کے اندر کیا ثابت ہوا کہ آپ نے بکرے ذبح کیے، بکرے ذبح کیے. اور آج ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم اچھا کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تھوڑا بناؤ مگر اچھی کوالٹی، اچھی کوالٹی کا. کوئی بھی چیز رکھو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اتنی چیزیں اکٹھی کر لو مگر وہ سب ناقص ہو. اعلیٰ اور عمدہ چیز رکھو، گڈ کوالٹی، پھر اس میں تم بیٹھ کر دعا کر لو، میرے لیے وہی کافی. کیوں؟ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، ظاہریت کو نہیں دیکھتا. اگر تمہارے دل میں میری اور میرے محبوب کی محبت ہے تو پھر جو بھی چیز تم رکھ کر دعا کرو گے وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب
اس دنیا میں تشریف لائے، اس پورے سال میں نادر الوقوع مظاہر محیر العقول واقعات پذیر ہوئے۔ کیا کہ اس پورے سال میں رب تعالیٰ کی ذات نے کسی کو بیٹی عطا نہیں کی، سب کو بیٹے عطا کی۔ جس کے ہاں بھی کسی بچے کی ولادت ہوئی وہ بیٹا تھا، بیٹی نہیں۔ اس دن سے لے کر 12 ربیع الاول سے لے کر نیکسٹ 12 ربیع الاول تک ایک پورا سال رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتا رہا۔ کس طرح وہ لوگوں کو بیٹی عطا فرماتا رہا۔ کسی کو بیٹی عطا نہیں کی مکہ کے اندر، جتنے لوگ تھے جن کے ہاں ولادت ہوئی بچے کی، وہ سب کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کہ اس سال اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا میں رہبر بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، ایک قائد بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے صدقے میں اس کی خوشیاں پورا ایک سال مناتا رہا۔ اور جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ لڑکا تھا، لڑکی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کی عظمت دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ آپ کی محبت سے سرشار فرمائے اور صراط مستقیم یعنی آپ کی ذات سے جو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔